روزنامہ خبریں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں قاسم سید۔ ناظرین، کچھ دنوں کے وقفے کے بعد، کچھ دنوں کی خاموشی کے بعد غزہ میں پھر لڑائی چھیڑ دی گئی ہے۔ اسرائیل نے بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے، یا یوں کہیں کہ عالمی برادری پر اور حماس پر دباؤ بنانے کی کوشش کے تحت آج پھر غزہ کے علاقوں پر بمباری شروع کر دی، ان پہ راکٹ برسائے، اور اب تک کی اطلاع کے مطابق درجنوں فلسطینی شہید ہو گئے ہیں اور سینکڑوں کی تعداد میں زخمی ہوئے ہیں۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بات بھی دیکھنی چاہیے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ پوری عالمی برادری، پوری دنیا مل کر بھی اسرائیل کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتی۔ جہاں 16,000 لوگ بمباری کے ذریعے مار دیے گئے ہوں، محض اس بنا پر کہ یہ حماس کے لوگ تھے یا یہ حماس کے ساتھی تھے، جس کے اندر 5,600 بچے بھی تھے، چھوٹے چھوٹے بچے، جو یا تو مارے گئے یا ان کی وہ حالت ہو گئی کہ شاید ہی وہ زندگی میں کبھی اپنے پاؤں پر چل سکیں۔ دنیا خاموش ہے۔ بڑی تگ و دو کے بعد اس بات کی کوشش کی گئی کہ آخر جنگ بندی ہو جائے، بھلے ہی وہ جنگ بندی عارضی ہو، ٹیمپریری ہو، اور وہ ہو گئی۔ اور اس کی بنیاد تھی کہ قیدیوں کا تبادلہ ہو جائے، یعنی حماس کے پاس جو لوگ ہیں وہ اسرائیل کے حوالے کیے جائیں، اور اسرائیل کے پاس جو فلسطینی قید ہیں ان کو حماس کے حوالے کیا جائے۔ کچھ دنوں تک یہ مرحلہ چلتا رہا۔ یہ 7 قسطوں میں ان قیدیوں کو اسرائیل کے حوالے کیا گیا جن میں بچوں کی، عورتوں کی تعداد زیادہ تھی، اور بزرگوں کی، جن کو حماس نے یرغمال بنایا تھا۔ اسی طرح اسرائیل کی جیلوں میں ہزاروں فلسطینی قید ہیں، ان کو ان کی بنیاد پر تبادلہ کیا گیا۔ لیکن اسرائیل کے یہاں پر 2 جھوٹ کا پردہ فاش کرنا بہت ضروری ہے، تاکہ یہ پتہ لگے کہ اس نے دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے، دنیا کو دھوکے میں مبتلا رکھنے کے لیے کس طرح سے فیک نیوز کا استعمال کیا، پروپیگنڈا وار کے ذریعے سے غلط حقائق سامنے پیش کرنے کی کوشش کی، حالانکہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، اور وہ اس کا جھوٹ لڑکھڑا کر گر گیا اور دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو گیا۔ مثال کے طور پر نیو یارک ٹائمز کی ابھی حال ہی کی رپورٹ ہے کہ اسرائیل کو 1 سال پہلے حماس کے 7 اکتوبر کے حملے کے بارے میں معلوم ہو گیا تھا، لیکن موساد اور ملٹری کو اس بات پر یقین نہیں تھا کہ حماس کی یہ اوقات ہے کہ وہ اسرائیل پر حملہ کرنے کی جرات کرے، یا اس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ اسرائیل کو آنکھیں دکھا سکے، یا اسرائیل کو چکمہ دے سکے۔ یہ خواب و خیال میں بھی نہیں سوچا جا سکتا تھا، کیونکہ اسرائیل نے جو ہوا کھڑا کر رکھا تھا اپنی طرف، جو اپنے چاروں طرف ایک حصار باندھ رکھا تھا کہ اسے کوئی چھو نہیں سکتا، اور کوئی چھوئے گا تو اس کو عبرتناک انجام تک پہنچایا جائے گا، اس کے اس بھرم کو آپ جانتے ہیں کہ فلسطینیوں نے توڑ دیا۔ رات کے اندھیرے میں حملہ کر کے انہوں نے نہ صرف کہ اس کے آئرن ڈوم سمیت تمام ہتھیاروں کو ناکام بنا دیا، بلکہ اسی کے ساتھ ساتھ وہ 247 لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر بھی آ گئے، جن میں فوجی بھی تھے، جس میں ریزرو فوجی بھی تھے، اور جس میں وہاں کے شہری بھی تھے۔ یہ بات بہت مرتبہ آ چکی ہے، لیکن اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ اسرائیل اپنے طاقت کے زوم میں، اپنے طاقت کے گھمنڈ میں، وہ اس بات کو سننے کے لیے بھی تیار نہیں تھا کہ حماس جیسی چھوٹی سی تنظیم اس کے اوپر حملہ کرنے کی جرات کرے گی، اور اگر جرات کرے گی تو اس کا گردن توڑ دی جائے گی۔ یہ اس کو یقین تھا، یہ اس کو بھرم تھا۔ تو یہ کہنا کہ یہ حملہ انہوں نے اچانک کیا، یہ اس حد تک تو صحیح ہے کہ حماس نے حملہ اچانک کیا، لیکن اس حملے کی منصوبہ بندی اگر بہت پہلے سے کی گئی تھی، اور اسرائیل کو اس کے بارے میں بتا بھی دیا گیا تھا، لیکن نیتن یاہو نے، وہاں کی ملٹری انٹیلیجنس نے، وہاں کے موساد نے، اور وہاں کی سرکار نے یہ سوچا کہ یہ بلو پرنٹ جو ہے اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ تو یہ کہنا کہ وہ غافل تھا، اس کو پتہ نہیں تھا، اس کو پتہ تھا، لیکن وہ گھمنڈ میں اس کو یہ تھا
کہ حماس ایسی حماقت ہمارے ساتھ نہیں کرے گا۔ اس نے حماقت کر کے دنیا کو دکھا دیا کہ اسرائیل کتنا طاقتور ہے، اسرائیل کا کیا بھرم ہے، اور اندر سے وہ ایک طرح سے شیر کی کھال پہنے ہوئے ہیں۔ اور شاید اسی کی جھنجھلاہٹ ہے کہ جو وہ شہریوں پر بمباری کر رہا ہے، اسپتالوں پر بمباری کر رہا ہے، اسکولوں پر بمباری کر رہا ہے۔ اس نے اسکولوں کو ملیہ میٹ کر دیا، اسپتالوں کو ملیہ میٹ کر دیا، دنیا سے یہ جھوٹ بولنے کی کوشش کی کہ اس کے اندر سرنگیں موجود ہیں، یہ وہی سرنگیں جن کا پوری دنیا میں چرچا ہے، اور آج تک کوئی بھی ان سرنگوں کے منہ تک بھی نہیں پہنچ سکا ہے۔ دوسری طرف اسرائیل نے یہ پروپیگنڈا کیا تھا کہ حماس نے جن لوگوں کو اپنی قید میں رکھا ہے ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا گیا، ان سے غیر انسانی سلوک کیا گیا، ان کو ٹارچر کیا گیا، انہیں ستایا گیا، انہیں بھوکا پیاسا رکھا گیا، اور ان کے ساتھ وہ ظلم کیا جو قیدیوں کے ساتھ عمومی طور پر نہیں کیا جاتا۔ اسرائیل نے بڑے پیمانے پر یہ پروپیگنڈا کیا تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ امریکہ مہاراج نے تو اس کے کئی جھوٹ پر یقین میں کر لیا تھا۔ مثال کے طور پر یہ جھوٹ بولا تھا کہ حماس کے لڑاکوں نے 40 بچوں کے سر قلم کر دیے تھے، اور اس کی ویڈیو بھی پیش کر دی تھی۔ وہ ویڈیو بھی فیک تھی، وہ خبر بھی فیک تھی۔ بائیڈن صاحب نے وائٹ ہاؤس میں کھڑا ہو کے کہا تھا کہ میں نے وہ ویڈیو دیکھی اور مجھے اس کو دیکھ کر بہت ہی زیادہ غصہ آیا، اور یہ ایک غیر انسانی کام کیا تھا۔ بعد میں ثابت ہوا کہ اس طرح کا کوئی کام نہیں ہوا تھا۔ اسی طرح سے یہ جب اس طرح کا اس نے پروپیگنڈا کیا، اور جب یہ قیدی رہا ہو کر اسرائیل پہنچے ہیں تو اس طرح کے ویڈیو اور مناظر سامنے آئے جن سے یہ لگتا ہے کہ وہ اسرائیلی قیدی جن کو رہا کیا گیا تھا وہ رو رہے تھے۔ ان کو ان لوگوں نے جنہوں نے یرغمال بنایا تھا ان سے الگ ہوتے ہوئے انہیں دکھ ہو رہا تھا، اور ایسے ویڈیو بھی سامنے آئے کہ جب وہ ان کو سیلوٹ کر رہے ہیں، حماس کے ان لوگوں کو جنہوں نے ان کو یرغمال بنایا تھا، ان کو اپنے ساتھ رکھا تھا، وہ ان کو سلوٹ کر رہے ہیں، ان کو سلام کر رہے ہیں، اور ان کی تعریف کر رہے ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کتنا اچھا سلوک کیا تھا، اور ہم نے کتنے اچھے طریقے سے رکھا۔ ان کے لیڈروں نے ہم سے بات کی، ہمارے ساتھ بیٹھے، ہمارے ساتھ انہوں نے ہنسی مذاق کیا، اور ماحول کو کہنا چاہیے نارمل کرنے کی کوشش کی، تاکہ یرغمال کے ذہن میں، اس کے جسم پر جو اثرات ہوتے ہیں یرغمال ہونے کے احساس کے، اس سے وہ دور رہیں تھے۔ تو کہنا یہ تھا کہ جب ان اسرائیلیوں کی ویڈیو منظر عام پر آئیں، جب وہ دنیا میں پھیلیں، تو اسرائیل کے جھوٹ کا پردہ فاش ہو گیا۔ وہیں دوسری طرف جو قیدی اسرائیل سے رہا ہوئے، انہوں نے آ کے جو داستانیں بیان کی ہیں وہ رونگٹے کھڑا کر دینے والی ہیں۔ وہ آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں ان داستانوں کو سن کر۔ اور یہ داستان ہماری نہیں ہے، یہ ہم نے نہیں بنائی ہے، یہ حماس نے نہیں بنائی ہے۔ یہ BBC کی ایک رپورٹ ابھی حال ہی میں آئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اسرائیل نے اپنی جیلوں میں فلسطینی قیدیوں کے ساتھ، جن میں نوجوان بھی تھے، جن میں عورتیں بھی تھیں، انتہائی بدترین غیر انسانی سلوک کیا ہے کہ جس کو سن کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس نے ان پہ کتے چھوڑے ہیں، اس نے ان کو کتوں سے نچوایا ہے، ان کو بھوکا پیاسا رکھا ہے، ان کو مارا پیٹا ہے، یہاں تک کہ جو لڑکیاں ہیں ان کو ریپ کرنے کی دھمکی دی۔ تو اسرائیل کے جھوٹ کا ہر قدم پر پردہ فاش ہوا ہے، ہر قدم پر اس نے جھوٹ بولا ہے، اور جھوٹ بول کر جو اس نے ایک نیا محل جھوٹ کا تعمیر کیا تھا وہ ریت کی طرح بھر بھرا کر گر پڑا ہے۔ اب سوال آخر میں صرف یہ ہوتا ہے کہ کیا پوری دنیا اسرائیل کے سامنے بے بس ہے؟ کیا پوری دنیا کے اندر مل کر بھی یہ طاقت نہیں ہے کہ اسرائیل جیسے چھوٹے ملک کا ہاتھ روک سکے؟ آخر اس کا مطلب کیا یہ لیا جائے کہ یورپی ممالک ہوں یا امریکہ ہو، کیا ان کی منشا، ان کی شے شامل ہے؟ کیونکہ بائیڈن نے آخر میں یہ بات کہی تھی کہ ہاں اسرائیل حملے کر سکتا ہے لیکن ذرا احتیاط سے کام لے، شہری بحری نہ مریں، بچے نہ مریں۔ اس کا مطلب کیا تھا کہ آپ نے گرین سگنل دے دیا ہے، اور ان طاقتوں کا ایک خاص مقصد ہے۔ میں صرف اس کی توجہ دلا کے اپنی بات ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک چیز یہ سامنے آئی ہے کہ اسرائیل اور امریکہ وغیرہ نے مل کر یہ منصوبہ بنایا تھا کہ غزہ کو بالکل خالی کروا دیا جائے، اس میں سے چند لاکھ لوگوں کو مصر بھیج دیا جائے، چند لاکھ لوگوں کو اردن بھیج دیا جائے، اور کچھ لاکھ لوگوں کو ترکیہ میں ٹرانسفر کر دیا جائے، اور اس طرح سے غزہ کو خالی کر کے یہاں کی پورے علاقے کو یا تو اسرائیل کے کنٹرول میں دے دیا جائے یا پھر اسے بین الاقوامی نگراں فوج کے حوالے کر دیا جائے۔ مگر اس موقع پہ مصر کی تعریف کرنی ہوگی کہ مصر سختی سے ڈٹا رہا
اور اس نے رفح کراس کی نہیں کھولی. اس نے کہا کہ ہم ایک شہری فلسطینی شہری کو بھی باہر نہیں لے کے جائیں گے. اور اس کے اس موقف کی وجہ سے ان کو گھٹنے ٹیکنے پڑے اور وہاں کے باشندوں کو علاقے سے بے دخل کرنے کی سازش فی الحال ناکام ہو گئی ہے. لیکن یہ بیچارے اپنی جان بچانے کے لیے کبھی شمالی غزہ میں دھکیل دی جاتے ہیں، کبھی جنوبی غزہ میں دھکیل دی جاتے ہیں. پوری دنیا تماشا دیکھ رہی ہے، ان کے قتل عام پر خاموش ہے. صرف کچھ ممالک ہیں جو چیخ و پکار کر رہے ہیں، لیکن وہ بھی چیخ و پکار سے زیادہ کرنے پر شاید قادر نہیں ہیں. 57 یا 58 مسلم ممالک ہوں، OIC ہو، عرب لیگ ہو، گلف کوآپریشن کونسل ہو، اقوام متحدہ ہو، سیکورٹی کونسل ہو، روس اور چائنا ہوں، کوئی بھی ملک یا کوئی بھی ادارہ اسرائیل پر دباؤ نہیں ڈال سکتا. اور عوام کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، ان کا جو ماسکر ہو رہا ہے، ان کی جو نسل کشی ہو رہی ہے، ان کا جو جنوسائیڈ ہو رہا ہے، پوری دنیا تماشا دیکھ رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ لیا جائے یا تو اس تماشے میں وہ بھی دلچسپی رکھتے ہیں، یا جو منصوبہ ہے اس کے عمل درآمد ہونے میں ان کی بھی دلچسپی ہے، یا پھر وہ اتنے نااہل ہیں کہ وہ دنیا کے کسی خطے میں اگر آگ بھڑک رہی ہو تو اس پر وہ پانی نہیں ڈال سکتے. یوکرین کی مثال سامنے ہے، اور یہ غزہ بھی جل رہا ہے. اور یہ جلتا ہوا غزہ پوری عالم انسانیت کے سامنے یہ سوال کر رہا ہے کہ کیا تمہارے ہاتھوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ تم معصوم بچوں کو بھی مرنے سے بچا لو. آج کے لیے بس اتنا ہی.